طالب علیہ السلام نے کھانے کا اہتمام کیا بحکم سرکار ختمی مرتبہ. کھانے کا اہتمام ابو طالب علیہ السلام نے کیا. بولتے تھے اور آج کرتے تھے ابو طالب کے ماننے والوں کے یہاں کبھی نیاز کی کمی نہیں ہوئی ہے. دنیا کھلاتی ہے, وہ بے عزت کر کے کھلاتی ہے, بورڈ لگا ہوتا ہے باہر, بھائی جو مستحق ہے وہ آئے دسترخوان پر. ابو طالب کے ماننے والوں کے یہاں نیاز کا اہتمام ہوتا ہے. امیر بھی جھولی پھیلا کر چلا جاتا ہے, فقیر بھی عزت کے ساتھ کھا کے چلا جاتا ہے. اب کیا کیا کس کے بھائی شروع ہی سے اللہ نے کہا میں مسلمانوں کا ابو طالب کا نمک حلال بنا رہا ہوں. کھانا ابو طالب کا کھاؤ پہلے. اور جب کھانا کھا چکے اور حضور گفتگو کے لیے اٹھے تو ابو لہب نے بہت شور مچایا اور حضور کو بات بھی نہیں کرتے تھے, اور وہ پورا اپنا قبیلہ لے کر جانے لگا تو حضور نے کہا کل پھر کھانا ہے. بھائی جہاں چاول کا دانا وہی بندے کا آنا. کھانا کھا لیا, اب حضور گفتگو کے لیے اٹھے, اس نے بات نہیں کرنے دی. ابو لہب نے پھر شور مچایا. اللہ اکبر. کھانا کھا لیا, تقریر نہیں سنی. اس لیے بہت سے ہیں مجلس کا بائیکاٹ کرتے تھے لیکن نیاز کا بائیکاٹ نہیں ہوتا. بہت مناسب تعداد میں موجود ہے. نعرہ لگائیے تو یا تو رخصت لینے نعرے کی, یا ایسے لگائے نعرہ کہ شاہ نجف کے دربار تک آپ کے پاس. کہانی بھی سن لیں. 2 دن تو ابو لہب نے شور مچایا, جانے لگا. دوسرے دن حضور نے کہا کل پھر کھانا ہے. تیسرے دن پھر آئے, اب حضور کی بات نہیں سننے لگے, کھانا کھانے آ رہے ہیں. اب کھانا کھا لیا تو حضور پھر اٹھے کہ کچھ بات کر سکیں. ابو لہب پھر کھڑا ہو گیا, اس نے پھر شور مچایا. لیکن تیسرے دن یہ ہوا بلا تشبیہ, یہاں سے ابو لہب اٹھا اور وہاں سے ابو طالب علیہ السلام ہو گیا. عالم اسلام کو تعارف کروا دوں کہ یہاں سے متشکن اٹھا, یہاں سے متپرس اٹھا اور وہاں سے متشکن اٹھا. یہاں سے کعبے کا چور اٹھا اور وہاں سے کعبے کا محافظ اٹھا. یہاں سے قذاب اٹھا اور وہاں سے 14 صادقین کا باپ اٹھا. حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہو, اور باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو, جوال تقی ہو یا نقی مست دعا ہو, یا سرکار حسن عسکری انجم کا قبا ہو, یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو. بہت محسوس کریں گے, یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو. ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا, ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا, اور ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا.
علیہ السلام کے خطبے کی تصدق میں بات ہے کہ حمد اس پروردگار کی جس نے کعبے کو یہ شرف بخشا۔ جب قدوم میں ابھی ہے کہ حسین کے بابا کی قدم کعبے میں آ گئے، من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ، کل تک جو بیت تھا قبلے میں بدل گئے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایتھا الکفرۃ الفجر، اے کافروں اور فاجروں۔ نہیں اب یاروں نے سن لیجیے گا، شاید یہ آخری جملہ اس کے بعد آہستہ آہستہ منزل مسائل پہ جاؤ، اے کافروں اور فاجروں۔ اچھا بھائی سن رکھا ہے نا سب نے، مکے میں تو غیر مسلموں کی انٹری بند ہے۔ اچھا خطبہ کہاں پر ہو رہا ہے اور کب ہو رہا ہے؟ 8 ذی کو ہو رہا ہے کعبے کی چھت پر۔ تو یہ ابوالفضل عباس علیہ السلام کسے کہہ رہے ہیں کافروں اور فاجروں؟ یعنی عباس سمجھانا چاہتے ہیں کہ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھانا چاہتے ہیں کہ فقط حج کے احرام سے دین کا فیصلہ نہیں ہوگا، فقط نمازوں سے دین کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ دیکھو کس کے دل میں حسین رہتا ہے، جس کے دل میں حسین ہے وہ دین پر ہے۔ تصدون طریق الامام البرر، اے کافر اور فاجروں تمہاری یہ ہمت ہے کہ تم امام برر کا راستہ روک رہے ہو۔ پھر کہا کہ جیسے قریش چاہتے تھے کہ وہ رسول اللہ کو قتل کر دیں، لیکن جب تک میرے بابا علی زندہ تھے کوئی رسول اللہ تک پہنچ نہیں سکتا تھا، تم یہ چاہتے ہو کہ حسین کو قتل کر دو جب تک میں زندہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو بس عزیزان گرامی بہت زیادہ طول کلام نہیں، لیکن دین کا فیصلہ یہ کہ کس کے دل میں علی، کس کے دل میں حسین۔ اللہ نے تو جنت میں کہ انٹری پر یہ کیا ہوا کام۔ انشاءاللہ جب جنت میں پہنچتا تو میری اس بات کو یاد کریں، حدیث سنا رہا ہوں، جب جنتی پہنچ جائے گا نا جنت کے دروازے پر، شاید آخری جملہ بن جائے دیکھیں کہاں بات پہنچتی، جب جنتی جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو دروازہ بند ہوگا وہ۔ اچھا جنت کا دروازہ کوئی یہ لکڑی کا یا اسٹیل کا تھوڑی ہوگا، فإن باب الجنت من یاقوتۃ حمراء، حدیث سناتے دو چلیں، جنت کا دروازہ سرخ یاقوت کا ہوگا، جنت کے سرخ یاقوت، اللہ صفاء الذهب، اور اس پر سونے کی کنڈی لگی ہوگی، اور دروازہ بند ہوگا، اور جنتی سے کہا جائے گا کہ اس کنڈی کو مارو دروازے پر، فإذا دقت الحلقۃ ولا الصفحہ طلت وقالت یا علی، جیسے کنڈی دروازے پر لگے گی اس سے شور ہوگا، وقالت یا علی، دروازے پر یا علی کی آواز آئے گی۔ بہت توجہ رکھنا، یہ مجھے نہیں پتا اللہ نے آخر میں کیا کام کیا ہے، مجھے لگتا ہے یہ آخری فلٹر ہے جنت سے پہلے۔ بھائی جسے یا علی کی آواز پسند نہیں ہے وہ یہیں سے یوں ٹرن لے لے واپس۔ اس کی جنت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، آگے علی کی حکومت ہے۔ نہیں اجل جواتی امور ایک اور مجتہد ہے، کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے کیا کام کروایا، کہتے ہیں اصل مسئلہ تو اللہ جانے، مجھے جو سمجھ میں آتا ہے جب کسی کے گھر پہ جاتے ہو تو دروازے پہ کھڑے ہو کے رنگ کی ڈور بیل، تو جس کا گھر ہے جعفر صاحب ہے، علی صاحب ہے، جنت جا رہے، جنت کے مالک کا نام تو لو پہلے۔ جنت کے دروازے پر اللہ نے کہا یا علی کہو پہلے، علی قسیم الجنت والنار، علی جنت جہنم تقسیم کرنے والے ہیں، پہلے نام لو جنت کے مالک کا۔ اللہ نے کوئی جگہ ایسی رکھی ہی نہیں کہ جہاں علی نہ ہو، سوائے ایک جگہ کے کہ جنت کے پڑوس میں ہے، جیسے یہ علی سے تکلیف ہے وہ وہاں چلا جائے، فقط وہ جگہ ایسی ہے جہاں علی نہیں ہے۔ کیوں؟ بھائی مسجد میں بھی علی ہے تو منبر میں بھی علی، کعبہ گواہ ہے جوش پیغمبر میں بھی علی، ہر جگہ علی ہے نا۔ آخری جملہ کہنے لگا سارے عزاداروں کی نظر، کعبہ گواہ ہے جوش پیغمبر میں بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، اور جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی
ملا ملا اسے مولا نہیں ملا. کافر بتا رہے تھے وہ حیدر کے لال کو, کافر بتا رہے تھے وہ حیدر کے باپ کو, ارے جن کو اپنے باپ کا شکلہ نہیں ملا. یہ کہا تھا کسی نے مولا علی سے, ابو کا فنار, اے علی آپ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشا, اے علی آپ کے باپ تو جہنم میں, ابو کا فنار, آپ کا باپ جہنم میں. میرے مولا نے کہا انا نصیب الجنت والنار. میں جنت جہنم تقسیم کرنے والا ہوں, میرے باپ کی فکر نہ کر, اپنے باپ کی فکر کر. اور یہ تو ہم غیروں سے بحث میں الجھ گئے, یہ بھی میں کہتا ہوں توہین ہے کہ مثلا ہم ایمان ابو طالب علیہ السلام پر بات کریں. ایمان ابو طالب علیہ السلام کیا, عصمت ابو طالب پر بات کرنی چاہیے. وہ اپنے زمانے کی حجت تھے, انبیاء کے وسیع میں سے. لیکن میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں شوق ہے کہ علی کے باپ کے ایمان پر بات کرو, تو اگر علی کے باپ کے ایمان پر بات ہوگی تو ہر ایک کے باپ کے ایمان پر بات ہوگی. اب جو کہ ویڈیو بھی جاری ہے تو میں وضاحت کرتا ہوں. بھائی شیعہ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ان کے بارے میں شیعہ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ میں یہاں تو کہہ رہا ہوں, بالکل بات جاری, ریکارڈ بھی ہو رہی ہے. صحابہ کرام غور کیجئے گا, آخری جملے تک بات آپ تک پہنچ جائے انشاءاللہ تو دعا ضرور نوازیے گا. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ہم ان کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اگر عرش پر ہوں تو آسمان کے تارے ہیں, فرش پر ہوں تو ہدایت کے مینارے ہیں, قرآن کے ساتھ ہو تو قرآن کے پارے ہیں, اور جتنے محمد کے جنازے میں تھے وہ سب ہمارے ہیں. نبی کی آل کو باغے فلک واپس کرو ورنہ قضا کا مال گھر میں ہو تو قربانی نہیں ہوتی. محمد والے محمد صلوات اللہ. کیا تو آباد رہی ہے, اور جس بھرپور جوش و دلا کے ساتھ آپ نے ذکر حضرت علیہ السلام کو سنا ہے. ابھی میں منزل مصائب سے ایک منزل تھوڑا سا دور, چونکہ مجھے ممبر پر ہی اچھا اعتبار سے یاد آ گیا, مجھے میرے بھائیوں نے کہا کہ علم ابوالفضل عباس علیہ السلام کی بنام بھی ہے, اور خود اس علم کی بھی ایک عجیب شان ہے. میں نے آپ کو کسی گھر سے گزر رہے ہو, 10 کروڑ کا بنگلہ ہو مثال کے طور پر, تو کیا یوں جھک کر ادب سے سلام کر کے گزریں گے؟ 5000 کی چوپڑی ہو اور اس پر غازی کا علم لگا ہو, یہ ہے علم ابوالفضل عباس علیہ السلام کی طاقت, شان اور شوق. باس کا علم لگا ہوا,
اب میں کیا آپ کی طبیعتیں مختلف ہو گئی، لیکن ایک جملہ سن لیجیے گا. مجھے ایک صاحب نے ایک مرتبہ ای میل کیا تھا، جو کہ وہ میڈیا پرسنالٹی ہونے کی وجہ سے بہت سارے ہمارے اور بھی جو بھائی ہیں وہ بھی ای میل کرتے ہیں. انہوں نے بڑا ایک اچھی نیک نیت سے یہ بات، پتہ نہیں کس نے، کس غیر معقول شخص نے یہ بات مشہور کر دی کہ علم کو دیکھو تو کیا ہو جاتا ہے. ابھی تو دیکھیں میں نے پوری بات ہی نہیں کی، پورے مجموعے میں ہوتا ہے ابھی کیا. تو وہ ایک صاحب نے مجھے ای میل کیا کہ علامہ صاحب میں فلاں سیکٹ سے ہوں، تو میں جو جلوس میں آنا چاہ رہا ہوں، عاشور کے جلوس کے لیے میں جلوس میں آنا چاہ رہا ہوں، لیکن ہمارے جو مفتی صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ نہ خبردار نہ جاتا بھائی، علم کو دیکھو نکاح ٹوٹ جائے گا، زلجنا کو دیکھو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، خبردار نہ آنا. تو میں نے ان کو ریپلائی کیا، میں نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے، یہ تو توفیق کی بات ہے، نصیب کی بات ہے. جو امام حسین کے جلوس میں آتا ہے کوئی زبردستی نہیں کسی کے لیے، آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. لیکن یہ جو بات ہے کہ میں زلجنا کو دیکھوں گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، تو میرے بھائی گھوڑے کو دیکھ کر تو اسی کا نکاح ٹوٹے گا جس کا نکاح کسی گدھے نے پڑھایا ہوگا. ہو چکا اور میں تقریباً یہ تیسرا پروگرام شاید آج اس طریقے محسوس کر رہا ہوں. آپ حضرات اس کو شبلا کے ساتھ سنا مجھے کہ مولا بہت شاد و آباد رکھیں آپ کو. درمیان میں ایک مسجد کی بات آ گئی تھی، لیکن میں یہ بھی کہہ دوں دیکھیں یہ مولا علی کا نام بلند کرتے ہیں، سبحان اللہ، یہ نصیب والوں کی بات نہیں، اور اس کے لیے نفس کی شرافت چاہیے، خون کی طہارت چاہیے. یا علی کہنے کے یاد رکھنا، علی خلیفہ ہے مسلمین کے اور امیر ہے مومنین کے اور امام ہے متقین کے. اذان میں کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی حجت اللہ. تو اگر کوئی فقط خلیفہ کی حد میں علی کو مانے تو وہ مسلمان ہوگا تو وہی، لیکن اگر علی کو امیر ماننا ہے تو مومن ہونا پڑے گا، اور علی کو امام ماننا ہے تو متقی ہونا پڑے گا. بات بہت گئی، اور مجھے یقین ہے میرے سارے ماتمی جو ہیں وہ سب نمازی نہیں ہیں، مجھے یقین ہے. لیکن نماز ضرور پڑھا کرو، حسین کی فتح کا اعلان ہے نماز. جب تم نماز میں اللہ اکبر کہہ کر سورہ الحمد پڑھ کر اور اللہ کا ذکر بلند کرتے ہو تو یہ حسین کی فتح جدید کی شکست ہے. ایک شخص آیا تھا میرے چوتھے امام کے پاس، کہا آپ کے بابا کو فتح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میرے مولا نے کہا ذرا 2 رکعت نماز پڑھ کے نماز پڑھ کر آیا کہ جی مولا بتائیے گا. کہ جواب تو دے دیا میں نے. نماز حسین کی فتح کا اعلان. دیکھو علی وہ تھے جو ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، ہم سے کہا خالی 2 رکعت ضرور پڑھنا فجر کی، اس نہ چھوڑتا اس. یہ گفتگو یہ بھی بڑا اہم نقطہ تھا جو میں کہنے لگا ہوں. اب اس میں سبحان اللہ کہنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ کام کی بات ہے نا بڑی. لیکن یہ ماشاء اللہ، اور مجھے یقین ہے ماشاء اللہ ظاہر نواز تشریف فرمائے، میں تو فقط اپنی ذمہ داری میرے سر پر اب ہے، اس لیے میں ذمہ داری سمجھتے بات کیا. ٹھیک ہے، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا، عبادت کرو رب کی اور خدمت کرو سب کی.